आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में तेज़ रफ्तार फैसलों से आने वाले इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबे की तकमील का माहौल बन रहा है। माजी के मशहूर ज़माना उसूल मट्टी पाव के तहत हल करने के लिए मुकदमात और अदालती फैसलों का बाब बंद कर देने का अमल शुरू हुआ है। एक के बाद एक दूसरा फैसला और एक के बाद दूसरा कदम मट्टी पाव फिलॉसफी पर अमल दरामद की राह का सफर ही था कि उसी के नतीजे में कल मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया और आज मिलते ही वो फौरन लंदन रवाना हो गई। सुबह इसको एनआरओ 2 ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि हालांकि एनआरओ का इल्जाम ये सारे मिलकर इमरान खान पर लगा रहे हैं और खास तौर पर मरियम नवाज लगाती रही हैं। उन्होंने खासी सख्त अल्फाज बात करते हुए कहा था कि इमरान खान ने एनआरओ मांगा था, लेकिन इनकार पर इमरान खान ने इदारों पर यलगार कर दी। हकीकत यह है कि मरियम नवाज की लंदन रवानगी से इमरान खान का बयानिया ये सच साबित हो गया। रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर अपने लंदन जाने की खुशी बयान करते हुए उनका क्या कहना था, ये वो सुन लेते हैं। बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया नाज़रीन, कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारी टीम सोई भी होती है, रिपीटेशन पे लगा दिया था लूप। सवाल कल भी एक ही था, सवाल आज भी एक है कि पैसे कमाए कैसे, पैसे लंदन भिजवाए कैसे, फ्लैट्स खरीदे कैसे, फ्लैट्स की मनी ट्रेल दे दी लेकिन दी कैसे, नहीं दी, क्यों नहीं दी, कैसे दी। 7 साल हो गए लेकिन हर कहानी सुना दी गई और हर सवाल का एक ही जवाब कि वो जवाब नहीं दिया गया। हैरान है कि एवनफील्ड फ्लैट्स मौजूद हैं मगर शरीफ खानदान उनमें रह भी रहे हैं, मनी ट्रेल ना भी दी गई मगर अदालतें उसके बावजूद मुतमईन और सजाएं पोस्टपोन्ड, कैंसिल और अब मरियम नवाज साहिबा लंदन चली गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियों के आखिरी मराहिल में है। इत्तलात ये है कि इसी हफ्ते के आखिर तक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग में सवाल से बात करते हुए फवाद चौधरी, साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात, फवाद चौधरी ने क्या कहा, ये वो सुन लेते हैं। सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे और आपको इंशाअल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। और मैं इनको कहता हूँ अब भी अपनी जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर कर लें, देर हो जाएगी वक्त। दूसरी जानिब नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है आज के मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी हैं और दूर ही रहना चाहती हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़ोरानी से खिताब में आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सकबदोश होने का इज़्म का इजहार भी किया है। लेकिन क्या सिर्फ सियासत से दूरी? सवाल है कि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसी हवाले से फवाद चौधरी ने ही आज एक सवाल के जवाब में क्या कहा, ये वो सुन लेते हैं। आर्मी चीफ का बयान बड़ा जो इकॉनमी के मुतल्लिक उन्होंने बात की है वो बड़ी साहिब है और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि देखिए माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों की एक तो जिम्मेदारी है सियासी जमातों की कि वो आपस में बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाएं और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला करना है कि उन्होंने कितना हिस्सा लेना है सियासत में। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आ जाए फिर उसको बदल दें, फिर दूसरी आ जाए उसको बदल दें, फिर तीसरी आए और साथ हम कहें कि नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं हो सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन, नैब कानून को मजबूत करने के बजाय हालिया तरमीम से गैर मौसर किया गया है। माजी में सुप्रीम कोर्ट करप्शन को मुल्क के लिए कैंसर करार दे चुकी है। एहतसाब के जितने भी कवानीन आए अवामी अहदेदारों को इस्तिस्ना नहीं दिया गया। अवामी अहदेदारों का एहतसाब का कानून 1949 से लेकर अब तक यही है। दूसरी जानिब
हुकूमत ने साइफर से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऑडियो लीक्स के मामले पर भी तहकीकात के लिए वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी है। अब इस हवाले से क्या FIA के जानिब से जो एलामिया के मुताबिक तहकीकाती टीम है उसमें FIA के 5 अरकान शामिल हैं, जिसमें डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन के सरबराह होंगे। लेकिन क्या ये तहकीकात सिर्फ तहकीकात तक रह जाएगी और ये एक मरतबा फिर टीम जो तश्कील दी गई, जैसे माजी में JITs बनी टीमें तश्कील दी, लेकिन वो सिर्फ कागजों की हद तक रह जाएगी या फिर वाकई इसका भी कोई नतीजा निकलेगा? इस सब चीज़ों पर जी बात करेंगे। आज पैनल में हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है जी सेंटर राना मकबूल साहब मुस्लिम लीग नून से, अमजद अली नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सेंटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमजद अली नियाजी और सेंटर राना मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। राना मकबूल साहब की तरफ जाऊंगी। थैंक यू सो मच राना मकबूल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। राना मकबूल साहब, तेज तरीन तरीके से फैसले हुए और जल्द से जल्द फैसलों होते रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड भी फराम कर दी गई। अब तो तमाम लोगों को जो एब्सकॉन्डर थे वो बाहर वापस आके वजीर खजाना बन गए। मरियम नवाज साहबा इनफील्ड रेफरेंस में सजा की मुस्तहक हुई हुई थी, उनको वहां से रिलीफ मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, चली गई। एक के बाद एक बहुत तेजी के साथ आप लोग को रिलीफ मिल रहा है। वो रिलीफ जो कि इल्जामात आप लोग खान साहब पे लगाते थे, अब तो आप लोग को वो कहते हैं ना हुन अड़ाम है वाला जो मामला है, तो क्या वो हो गया है? अब पंजाबी की कहावत है। अच्छा जी, मुझे आपकी ये कहावत की तो समझ नहीं लगी जो आपने कही है। तो क्या फिर काले पानी भिजवा देना था? 5 साल से उनको अंदर भी किया, कभी डेथ सेल में बंद किया खातीन को, कभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, कभी दवाइयाँ बंद की, कभी रात को जाके वीडियो बनाए। तो क्या करना था उनको? क्या को फांसी लगा देना था? को खुदा का खौफ खाना चाहिए। कब तक ये चलना था? इतनी ट्राइबुलेशन जो है उन्होंने की है, उनसे बेसिक गुजारा गया है, अभी ये दिल की हसरत पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए अब एक खातून के साथ जो सलूक किया गया आपके सामने है, अभी भी कहते हैं कि उनको NRO मिल गया है। भाई सारा कुछ तो कर लिया है, अब इसके बाद को गुंजाइश है तो यही कहते हैं काले पानी भिजवा दो, और क्या करना है। पहले जमाने में यही सजा होती थी ना, ये बिल्कुल गलत है। उनका बाकायदा, जैसे आपको पता कितना सख्त ट्रायल हुआ, जब उस वक्त अरूज था खान साहब का भी, गवर्नमेंट का भी, पावर के लिहाज से। तो आपको याद है चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने क्या कहा था? जब जज जिसने फैसला लिखा है, अगर सारे आप बड़े आलिम फाजिल लोग हैं, उसका फैसला जरा पढ़ लें, पेज नंबर 172 पैरा नंबर 2 उसके फैसले का पढ़ लें। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि मेरे सामने कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं आई अगेंस्ट मोहम्मद नवाज शरीफ एंड अगेंस्ट मरियम नवाज, और इनके ऊपर ये जुर्म ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो है प्रूव नहीं हो रहा अंडर सेक्शन 95 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। इसलिए आई हेयर बाई एक्विट देम, ये दूसरे पैरे में लिखा हुआ है, आई हेयर बाई एक्विट देम। तो अगर आप कन्विक्शन करवा लें किसी तरीके से, ये सारा लिखने के बावजूद तो सारी कहानी समझ में आ जाती है। तो इसी इशू के ऊपर जस्टिस अतर मुनल्ला ने आज से 3 साल पहले उनकी जमानत ली। तो इसलिए इसको हकायक को देखना चाहिए ईमानदारी के साथ। ऐसे कहानियां करते करते आप आ जाएं आप डार साहब की तरफ। डार साहब ने बाकायदा एक एप्लीकेशन दी है टू द ट्रायल कोर्ट कि जी मैं आना चाहता हूं, तो मुझे आने की इजाजत दी जाए और मुझे बेल दे दी जाए, मैं एक शहरी हूं। कोर्ट ने उसकी बात को मान लिया और कोर्ट के सामने उसने आके सरेंडर किया। अब ये कोर्ट की मर्जी है, ये वही जज बशीर हैं, तो वो अगर उनको जेल भिजवाना चाहते तो भिजवा देते। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं तो उन्होंने उनको इंटरिम बेल दे दी है। और सेनेट में चूंकि वो सेनेटर था और वो सुप्रीम कोर्ट में उसका केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, इसलिए उसने आके सेनेट का हल्फ लिया। अब जो सेनेटर बन गया तो हुकूमत ने उसे बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो अच्छा काम वो कर रहा है। आते ही उसने को मैनेजमेंट की है, बताया है बैंक्स को, स्पेकुलेटर्स को, इंसान बनो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। इन्फोर्समेंट को बेहतर किया है, डॉलर नीचे जाना शुरू हो गया है। तो इसमें कौन सा उसने बहुत बड़ा जुर्म और कर दिया है? इसी चीज़ों को डिस्पैशनेटली देखना चाहिए। सिर्फ ताने इलामों से काम नहीं चलता, कोई प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की भी जरूरत है। नहीं तो इसलिए को
نہیں یہ اسی پہ یہی میں بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ عمران خان صاحب کو لاڈلا کہہ رہے تھے اور ان کو مستقل طور سے کرٹیسائز کر رہے تھے, بٹ ناؤ واٹ, بیکاز یو پیپل آر آلسو گیٹنگ ریلیفز. نہیں, ریلیف ہونا اور چیز ہے. لاڈلا تو انہوں نے, ان کے خلاف تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. وہ کس کے, عمران خان صاحب کس قید میں گئے ہیں آپ مجھے بتائیں نا, ان کا کس قید میں گئے ہیں؟ انہوں نے تو سارا کچھ کروایا, کس قید میں گئے ہیں؟ کوئی گیا ان کا بندہ قید میں؟ آپ مجھے بتائیں. بلکہ جتنے کیسز ان کے خلاف چل رہے تھے جس میں وہ کے پی کے زیادہ کیسز تھے, وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے بندے ایگزونریٹ کرا لیے. تو لاڈلا نہ کہتے تو اور کیا کہتے؟ تو ان کا انہوں نے بالکل قیمہ کر دیا ہے. خدا کے لیے سوچیں اس کے لیے. لوگ اب مرنے سے بچے ہیں اور مرنے تک پہنچے ہیں, اور بے گناہ کو. اب شاہد خان نے بازی کو ٹانگ دیا, اس نے ایسن جو پڑھا لکھا آدمی ہے, ایسن اقبال, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی کنکوکشنز کرنا اور کہانیاں بنانا, یہ اس سے تو کام نہیں. لیٹس ناٹ پلے ٹو دا گیلری. ہمیں ریئلسٹکلی سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے فیلڈ میں محنت کرنی چاہیے تاکہ قوم کی کوئی صورتحال بہتر ہو. اب اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم ساری ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر اس کو بٹرے کر دیتے ہیں اور سارے کا سارا ملبہ قوم کے اوپر آ گرا ہے, یہ بھی تو کسی کی بیماری ہے نا. اس لیے یہ جو بار بار یہی کہی جانا, جو الفاظ کو دہرائی جانا کہ جی یہ بڑا فائدہ ہو گیا ہے اور این آر او ہو گیا. این آر او پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سیکھ لیا ہے. این آر او کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ تو ہر جگہ این آر او کی ایڈجیکٹو استعمال کیے جا رہے ہیں. اتنے پڑھ تو نہیں ہے لوگ, پڑھے لکھے, سوچ لیں این آر او کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ ڈسپیشنیٹلی دیکھیں, اگر اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کی ہے, ان کو دن پھرے ہیں بیچاروں کے, کوئی ان کی بیماریاں جو ہیں ان پہ کوئی مینجمنٹ ہوگی, کوئی تکلیفیں بند ہوں گی, کسی کی بچی کو جس طرح لپیٹا گیا ہے, جس طرح گھسیٹا گیا ہے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کبھی مرد لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ باپ کی موجودگی میں جیل کے دروازے کے اوپر بیٹی کو گرفتار کر لیا جائے. یہ کہاں کے اصول ہیں؟ اس لیے سوچیں اس بات کو. اس لیے تھوڑا سا سپیڈ کو کم کرنا چاہیے ہمارے تمام دوستوں کو, اور اس کا صحیح تجزیہ کرنا چاہیے, اور الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے. جی نہیں, لیکن رانا مقبول صاحب اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا, ایون فیلڈ ریفرنس جو بنا تھا اور جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تو ہیں, وہ حقیقت تو ہے, اس کی سچائی بھی سب کے سامنے ہے نا, کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں, لیکن اب اگر آپ ان کے, آپ میری بات سن لیں. نہیں, وہ تو کہتی تھی میری پراپرٹی تو پاکستان, دنیا میں کیا پاکستان میں بھی نہیں ہے. جی جی, میں ان کو ریسورسز کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ان کا جو دادا تھا مریم کا, بیک ان 1992 1993 اس کا ٹرن اوور جو ہے نا وہ 14 بلین روپیز تھا سال کا, اور وہ نیک بخت آدمی اس میں سے 38.5 کروڑ ہر سال زکوٰۃ دیتا تھا, ایک ایک پیسہ گن کے. اس کے پاس کوئی ریسورسز کی کمی نہیں تھی. یہ تو ساری ٹیکنیکل باتیں, ادھر سے آیا ادھر سے گیا, تو ان کے پاس وہ اور بھی بہت ساری چیزیں خرید سکتا تھا. وہ ایک امیر ترین انڈسٹریلسٹ میں سے پہلے 2-3 انڈسٹریلسٹ میں تھا. جو اتفاق فاؤنڈری اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو, کبھی تصویروں میں دیکھی ہو, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایسٹس کیا تھے. اس لیے ہم وہ یہ سمجھیں کہ وہ کنگلے تھے کہ ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں اور وہ غریب تھے. بھئی ایسی بات نہیں ہے. وہ یہ اپارٹمنٹ کیا چیز ہے, بہت سارے اپارٹمنٹ وہ خرید سکتے تھے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوائے پروپیگنڈا کی کوئی اس میں کوئی ریئلٹی ہے. اگر کوئی وکیل نے کسی نے کوئی غلطی کر دی اپنی آرگومنٹس میں, وہ الگ بات ہے, لیکن فیکٹس یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں, ابھی بھی ان کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ کتنا ٹرن اوور تھا ان کا. نہیں, لیکن یہ تو خیر پولیٹیکل گیمکس ہوتے رہتے ہیں, اور کیے ہیں پولیٹیکل گیمکس, کیونکہ وہ مخالف پارٹی ہے. انہوں نے تو خیر یہ بات کرنی, کنڈمنیشن تو کرنی ہوتی انہوں نے, تو کرتے رہے. اب ہو گیا فیصلہ, اب کورٹ نے کیا ہے, اب جائیں سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں نا, جا کے اپیل کر کے کنٹیسٹ کر دیں کہ اس کو غلط ریکوٹ کیا گیا, ان کو پھر اندر بند کر دو, تو دیکھ لیں گے پھر عدالت سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دے وہ کر دے گی. ابھی ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ادھر باتیں کرنے کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, اب اس کا ایک ہی حل ہے, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, وہ کریں سپریم کورٹ میں, لیکن وہ فیصلہ بالکل ٹروتھ کے اوپر مبنی ہے. میں نے ان کی ہیئرنگ بھی دیکھی ہے جا کے, اور جج صاحبان کے میں نے کامنٹس بھی سنے ہیں, تو وہ دونوں بڑے میچور اور بڑے لائق جا جائیں. اس لیے بس ایسے بلا وجہ ہم اپنے آپ کو اپنے نہیں, رانا مقبول صاحب, ہم یہ زیادتی نہیں کرتے کہ فیصلے ہمارے حق میں آتے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے میچور, اور جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھے ججز ہیں, لیکن فیصلے ہمارے خلاف آتے ہیں تو پھر ہم چڑھائی کرتے ہیں سارے لوگ مل گئی. ہر پارٹی میں یہی ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو ہر آدمی کا حق ہے اپنی کامنٹس اور اپنا ویو پوائنٹ دے. اب اگر آپ کو سزا دے دی جائے اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ سزا غلط ہے, تو آپ اس کو کہیں گے بلے بلے بہت اچھا ہو گیا ہے.
اس لیے جو بات صحیح ہوگی وہ صحیح ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. راستہ وہی ہے کہ ایک ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا، ہائی کورٹ میں اپیل چلے گی. یہ ہمیشہ ان کو کہتے رہے جو مجرمہ، کوئی اس کو کہتا ہے بیچارے کو کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ کا میاں جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے آپ سے. یار کو اپنے کلچر کو تو ٹھیک کرے نا. اتنے بڑے بڑے لیڈر یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ میرا نام لیا تو آپ کا میاں ناراض ہو جائے گا. یار خدا کا خوف کا ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی، آپ بھی ایک شستہ اور شائستہ اور کلچر خاتون ہے. یہ بات کی جا سکتی ہے کسی کی بیٹی کے بارے میں؟ تو کیا ہماری ویلیوز اور اقدار ہے؟ تو اب ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کی باتیں کرتے رہیں وہ ایک الگ بات ہے. اس لیے تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. یہ پولیٹیکل گیم چلتی رہے، اپنی تسل چلتی رہے، پولیٹیکل مقابلے ہوتے رہے، ضرور کریں، لیکن لیٹس ناٹ ہٹ بلو دا بیلٹ. یہ ایک ماحول بنا دیا گیا ہے جو کہ بڑا پینفل ہے. کہ بڑے بڑے سینئر لوگ بھی جو ہیں وہ ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے اور اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. سینیٹر رانا مقبول صاحب یہ بھی بتائیں، کیا کہتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ تو باہر چلی گئی ہیں؟ نہیں آئیں گی انشاءاللہ، وہ مہینے 1.5 مہینے تک آ جائیں گی اور یہی ہوگی. میاں صاحب جو ہیں وہ تھوڑا ٹھہر کے آئیں گے، ان کے 1 مہینہ 2 مہینے بعد ونس ریٹرنس، کیونکہ اکٹھے آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ آئیں گی یہاں آ کے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی ناظرین، ایک بریک پہ ایک بالکل شارٹ کمرشل بریک پہ میں نے جانا ہے، اس کے بعد میں واپس آ رہی ہوں. آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. دوسری جانب امجد علی نیازی صاحب کی طرف جاؤں گی. امجد علی نیازی صاحب، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بڑے تیز رفتار فیصلے ہوئے. ابھی رانا مقبول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی جو فیصلے آئے بڑے اچھے مطمئن ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ باہر چلی گئیں. میں نے آغاز میں کہا بھی کہ لگ رہا ہے کہ جو NRO 2 کا الزام لگایا جا رہا تھا عمران خان صاحب پر، وہ اپنے ہی الفاظ جو ہے وہ ادھر بھی نظر آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے، وزیر خزانہ بن گئے، بڑی ساری چیزوں میں راہ ہموار نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بالکل واضح دیکھتی ہے کہ NRO 2 جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور مریم اپنا صفدر صاحبہ جو ہے وہ ہچکولے لیتی ہوئے جہاز میں جو ہے لندن پہنچ چکی ہوگی میرے خیال میں اس وقت تک. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ رانا مقبول صاحب جو ہے وہ ان کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے. آج سب سے بینیفیشری جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں میرے خیال میں، اور ان کی فیملی ہے. کہ کیسز جو ہیں جن کے آج وہ کیا کہیں گے کہ جن کے بارے میں ابھی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور وہ چپ کا روزہ رکھوا دیا گیا نیب کے ذریعے، کیونکہ ہمارا جو ڈے 1 سے ہے کہ سلمان صاحب کو جو بنایا گیا نیب کا چیئرمین، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملی بھگت سے بنایا گیا ہے اور اس نے ان کا اپنا چپ کا روزہ رکھوایا ہے اپنے پراسیکیوشن کے ذریعے. اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ آج ان کو کیسے سے رہائی مل گئی. اور جو آج جس فلیٹ کے اندر جا کے رہیں گی اپنا مریم صفدر صاحبہ، تو وہ فلیٹ کس کے ہیں مجھے یہ بتائیں، جو کہتی ہیں کہ میری پاکستان کو جا، لندن کو جا. پاکستان میں بھی کوئی جو ہے وہ کیا کہیں گے، گاڑی بھی نہیں ہے یا برلا بھی نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اچھا امجد علی نیازی صاحب، ایک چیز اور بھی بتائیے گا، کیا یہ جو سارے فیصلے اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے اثر انداز بھی لگ رہے ہیں ساری چیزیں، یہ کیا اس کی وجوہات کیا نیب قانون میں جو ترمیم ہوئی ہے حالیہ، اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ سارے کیسز غیر مؤثر ہو گئے ایک کے بعد ایک؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو افسوسناک ہے کہ پاکستان میں جزا اور سزا جو ہے جب ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں ایک سپاہی جو پکڑا جاتا ہے، ایک کلرک پکڑا جاتا ہے، ایک چوکیدار پکڑا جاتا ہے، اس کو اب سالوں تک جیل میں ڈال دیتے ہیں. اور جو بڑے مگرمچھ ہیں تو وہ سپر ایلیٹ کلاس کہہ لیں، اشرافیہ کہہ لیں، برہمن کہہ لیں، جو ہندوستان میں ہوتا تھا ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا وہ جتنا بڑا جرم کرتا تھا. تو آج تو آپ نے زندہ مثالیں قائم کر دی ہیں پاکستان میں. آپ نے کیا دنیا کو میسج دیا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے، پاکستان ہے کہ ایسا ملک ہے جہاں پہ جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی آپ کے لیے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. آپ کو 5 اسٹار ہوٹل دیے جائیں گے، آپ کو جیل میں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا.
اور پاکستان میں کوئی ایسے قانون نہیں ہے جس کے مطابق اشرافیہ کو پکڑا جا سکے. یہ بڑے فیصلے, لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے, اس سے عوام کے اندر جو غم و غصہ بڑھ رہا ہے نا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ کر گئے, لیکن ان فیصلوں سے عوام کا غم و غصہ جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے, اور ان کی جو نفرت ہے نا وہ اللہ نہ کرے کہ ان کی نفرت اس سائڈ پہ چلی جائے. جیسے ملکہ فراز نے کہا تھا نا کہ جب ان کو کہ یہ کیا مانگنا ہے, تو انہوں نے کہا ان کو تو چاہیے گندم چاہیے, تو انہوں نے کہا کیک پیسٹری کیوں نہیں کھا لیتے. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ انقلاب فراز آیا تھا, تو یہاں پہ بھی حالات اگر اس طرف چلے گئے تو یقیناً پھر تباہی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کی طرف بڑھا جائے, اور پاکستان میں جزا اور سزا ہونی چاہیے, یہ نیب قوانین ہونے چاہیے, اور سپر ایلیٹ کلاس جو اپنے آپ کو اب اپنے بنا بیٹھی ہے نا کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا, ہم پہ کیسز نہیں آ سکتے, ہم ویسے ہی بیٹھے ہیں, تو یقیناً یہ ملک کے لیے, یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے یہ قطعاً ناقابل قبول ہے, اور اس کا رزلٹ بڑا بھیانک ہوگا. یہ میری پریڈکشن ہے, یہ لکھ لیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ جدلی آئیسا. سینیٹر رانا مقبول صاحب, میں آپ دونوں کو بہت ٹائم دینا چاہتی تھی, لیکن ڈیو ٹو انفارچونیٹلی ٹیکنیکل گلچ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکی آپ لوگوں کو, ایک ہی موضوع پہ بس بات ہو سکی. ادروائز آئی ووڈ لو ٹو ہیو فل ڈیبیٹ پروگرام. جو ہمارے ٹاپکس تھے وہ بھی آج انفارچونیٹلی کور نہیں ہو سکے, ویری سوری فار دس. ناظرین, آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں, اور جو اس وقت ایک کے بعد ایک ریلیف مل رہا ہے حکومتی رہنماؤں کو اور سیاستدانوں کو, وہ بھی ہمارے سامنے, اور اپوزیشن کا یہ گلہ اور یہ الزام کہ NRO 2 دیا جا رہا ہے یا کہیں نہ کہیں سے ایز رکھا جا رہا ہے, اور اسی طرح حکومت کا یہ گلہ اور یہ شکایت کہ جی اپوزیشن کے رہنماؤں کو ایز دیا جا رہا ہے, یہ دونوں ہی چیزوں میں نظر آ رہا ہے. لیکن کیا اس سب میں عوام کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے آج بھی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.